अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि अगर एक इंसान के अंदर हौसला और हिम्मत हो और अगर एक इंसान में सिर्फ एक खूबी हो और 99 खामियां हों, तो वो उस एक खूबी को यूटिलाइज करने से अपनी 99 खामियों पर पर्दे डाल सकता है। हमारे मुआशरे में जनरली क्या होता है कि हमें एक बंदे के अंदर जो 99 खूबियाँ होती है वो दिखाई नहीं देती, जो एक खामी होती है वो दिखाई देती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दिन एक स्कूल टीचर ने अपनी एक क्लास में एक टेबल लिखते हुए 2 का उसने 2 × 8 को जानबूझ के गलत कर दिया और पूरा टेबल ठीक था। जैसे 2 × 8 को गलत किया तो वो 16 लिखने के बजाय वो उसने जानबूझ के 17 लिखा। तो वहाँ पे पूरी की पूरी क्लास के अंदर हर बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सर वो तो 16 है, सर वो तो 16 है। हालांकि सर को पता था इस चीज़ का कि वो 16 है। तो फिर यहीं पे इस बात को रोक के सर ने ये बात समझाई कि बेटे जो सोसाइटी है हमारी वो भी कुछ इस तरह से परसीव करती है कि आपकी 10 खूबियों में से अगर एक खामी होगी तो वो उन्हें वो खामी दिखती है और 9 खूबियाँ नहीं दिखती। अब मैंने 2 के टेबल के अंदर सिर्फ एक खामी की है, 2 × 8 वाली जगह पे 16 के पे मैंने 17 लिखा है और तुम्हें सबको उस खामी के ऊपर बात करने के दम से सारे एक्टिव हो गए। इसके अलावा तुम्हें वो जो 8 खूबियाँ थी तुम्हें वो दिखाई नहीं दी। इसी तरह जब आप लोग पढ़ लिख के आगे जाओगे, जो भी काम आप लोग करेंगे, तो हमारी जो सोसाइटी है वो उस पहलू को देखती है जिसके अंदर खामी होती है। उससे उस पूरी ज़िंदगी भी अगर एक बंदा खूबियाँ करता रहे तो उसको वो खूबी नहीं दिखती। और फिर अमूमी तौर पे ऐसा देखने के अंदर आया है कि होता क्या है कि एक आप सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो अगर कोई अच्छाई फैला रहा है, कोई ईमान की बात कर रहा है, तो वो तालीम व तबलीग वाली जमात है जो पूरी दुनिया के अंदर निकली हुई है और लोगों को इस्लाह के रास्ते की तरफ बुला रही है। अब उनकी सारी खूबियों को के बावजूद अगर खुदा न खास्ता देखें, इंसानी फितरत है, जहाँ पे रहमानी ताकतें होती है वहाँ पे शैतानी ताकतें होती हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी एक हाफिज आलिम से या किसी दीनदार बंदे से कोई एक गलती सरजिद हो जाए, जो कि मुमकिन इस तरह से है कि जहाँ पे हजरत हसन और जहाँ पे राबिया बसरी और हजरत हसन बसरी इकट्ठे हो तो वहाँ पे भी तीसरा शैतान होता है। जब एक इस बात को हम तस्लीम करते हैं तो किसी मौके पे अगर कभी गलती से कोई शैतान आ जाए और कोई एक काम गलत हो जाए, उस बंदे ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी के 50-60 साल जो नेकियां लगाने के अंदर थे, हमें उसकी नेकियां एकदम से भूल जाती हैं और उस एक खामी को पकड़ के हम उसकी पूरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। इससे ज़्यादा गलत नहीं कोई, इससे ज़्यादा घटिया नहीं कोई, इससे ज़्यादा गलत नहीं कोई, इससे ज़्यादा ये नहीं, उससे ज़्यादा वो नहीं। हालांकि वो जो ज़िंदगी की उसकी लाइफ के बाकी फैक्टर की वजह से जो कुछ उसकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आई, वो लोगों के अंदर बेहतरी आई, हमें फिर वो चीज़ दिखाई नहीं देती। स्पेशली जो हमारा मीडिया है, अब वो मीडिया क्या करते हैं, वो मीडिया भी यही काम करता है कि उससे कोई एक ऐसी चीज़ तो दिखाई दे देती है जो तनकीदी चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने अच्छा डांस किया है, सबसे ज़्यादा चैनल इस टाइम पे डांस के चल रहे हैं, या किसी बच्ची ने कोई ऐसे जो है ना पूरे कपड़े आधे कपड़े पहन के कोई ऐसा डांस किया है, हम उसे इनामात के लिए बुलवा लेते हैं। अब उसे मीडिया का वो चीज़ तो दिखती है, उसे ये चीज़ नहीं दिखती कि जहाँ जहाँ पे लोग दीन के लिए गए हुए हैं तो उनके अंदर उनके साथ दें, उनकी इमदाद करें, उनके साथ चलें, उनके साथ उठें, तो उन्हें वो चीज़ दिखाई नहीं देती। मैंने तो मेरा ख्याल इंतहाई ना होने के बराबर देखा है कि जितने भी जितने भी हमारे चैनल मौजूद हैं किसी भी तरह के मीडिया के हों, तो वो जितनी जल्दी बुराई को प्रमोट करते हैं, अच्छाई को वो रोक के रखते हैं, दबा के रखते हैं। उनको लगता है कि शायद अच्छाई को अगर हमने किसी चीज़ को दिखा दिया तो उससे हमारा चैनल बंद हो जाएगा। प्रमोट अगर फाशी को अगर हमने किसी चीज़ को दिखा दिया तो उससे हमारा चैनल आगे चलेगा। लेकिन इंतहाई अफसोस और अलमी से ये बात कहनी पड़ रही है कि सिस्टम चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। हमारी सोच में गंदगी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हमें हर तरफ यही लगता है कि लोगों को गंदगी पसंद है। इनफैक्ट जब हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे होते तो वो किसी दूसरे के बारे में नहीं बता रहे होते,
بلکہ ہم اپنی پرسنالٹی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ غلط ہے، وہ غلط نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ فلاں بندہ اچھا ہے، تو اس کا مطلب وہ بندہ تو اچھا ہے ہی ہے یا نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کا مطلب ہماری سوچ میں اچھائی ہے۔ جو لوگ رونا پیٹنا ڈال کے رکھتے ہیں نا سارے لوگوں کے بارے میں، ہائے فلاں یہ اور ہائے فلاں وہ اور ہائے فلان کی غلطی، ہائے فلاں یہ، اس کا مطلب وہ بندہ بجاتے خود غلط ہے، اس کے دماغ میں گندگی تھی اتنی زیادہ تبھی تو اس نے ساروں کو غلط بتایا ہے۔ اب اگر اس کی سوچ کے اندر اچھائی ہوتی تو وہ اتنے ساروں غلط بتانے کے بجائے وہ اچھا ہی بتاتا، اور وہ کہتا واقعی دیکھیں جس نے اچھائی ڈھونڈنی ہے نا اس کو ہر خوبی کے اندر اچھائی مل جاتی ہے، وہ کسی گندگی کے اندر سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے۔ اور جس نے برائی ڈھونڈنی ہوتی ہے تو پھر تو وہ نمازی بندے کے بارے میں کہہ دیتا ہے لو جی بلی سوچوں ہے کھا کے کو چلیے کوئی نہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا کسی دوسرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا وہ دوسرے کے نہیں بلکہ وہ آپ کے اپنی پرسنالٹی کی عکاسی ہوتے ہیں، اور انسان دوسروں کو وہی چیز دیتے ہیں جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کو گندگی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دماغ میں گندگی ہے، اگر ہم دوسروں کو عزت دے رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دماغ میں عزت، اگر ہم دوسروں کو خوشیاں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دماغ میں خوشیاں، اگر ہم دوسروں کو دکھ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دماغ میں دکھ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں انفیکٹ وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر ایک بندہ دن میں آپ بار بار یہ بات کرتا ہے فلاں گندا فلاں گندا فلاں گندا فلاں گندا اور میں تو بڑا اچھا ہوں، تو یاد رکھیں اس سے بچیں۔ اس کا مطلب جو چار کو گندا بتا رہا ہے وہ پکا گندا ہے جو بتا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا ہوتا تو اس کو کہیں پہ خوبی بھی تو دکھنی تھی۔ اسی لیے ایسے بندے سے بچیں۔ اور جو بندہ دوسروں کے بارے میں گندگی کم بیان کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ دوست و تعلق رکھنے کے لیے ایک ریلائیبل بندہ ہے، آپ اس کا دوست تعلق رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیں، بات ہماری چل رہی تھی شروع سے کہ کس طرح سے ایک خوبی کو ہم یوٹیلائز کر کے 99 خامیوں کے اوپر پردے ڈال سکتی ہیں۔ ہماری جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں ہر کوالٹی کے اندر ایک ایفیکٹ ہے، ہم اس کوالٹی کی بیس پہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یوٹیلائز کرنے پہ آئے اور اگر آپ کے اندر صرف ایک خوبی ہو تو اس ایک خوبی کی بنیاد پہ آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور محنت کرتے 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 وہ اس ایک خوبی کی وجہ سے پوری دنیا میں نام کما جاتے ہیں، اور اس پوری دنیا میں نام کمانے کی وجہ سے آپ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ایک خوبی کو یوٹیلائز کیا جائے، اور باقی ابھی تو 99 چیزیں الگ ہیں۔ اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی تو یہاں تک مانتی ہے کہ جس بندے کے اندر ایک خوبی بھی ہے تو اس کو بھی چاہا جائے، کیونکہ وہ بھی اپنی ایک خوبی کی وجہ سے اپنی ساری خامی کو دبا سکتے ہیں۔ اور افسوس اور علمی کی بات یہ ہمارا معاشرہ تو 99 خوبیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس خامی کو پکڑ کے اس کے اوپر بات کرنے کو اتنی زیادہ اہمیت اور ترجیحات دیتا ہے کہ جس طرح دنیا کی شاید کوئی انوکھا کام ہو گیا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے کا درس دیں، برائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ زندگی یاد رکھیں کہ مکافات عمل ہے، آپ نے جو بویا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر وہ آپ کی نسلوں کا مل کے رہے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ایسی نیکی کو لازمی کریں جو کہ آپ کے لیے سلسلہ بنتے ہیں۔ اب سلسلہ بننے والی نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کسی کو حافظ عالم بنا دیا، جتنوں کو وہ بنائے گا وہ نیکی دے گا تو وہ سارے آپ کے نام اعمال میں ایڈ ہوں گے۔ اور ہر ایسی برائی سے بچیں جو سلسلہ بنتے ہیں، جتنے لوگ اس کی وجہ سے برائی کرتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ بس ایسے ہی بن گئی، کوئی ریوارڈ پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی جنت جہنم کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر موجود ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات نے ایسا سیٹلائٹ سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو جسم گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی آنکھیں، ہر چیز اس کی زبان گواہی دے گی۔ ایسے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا چھپا ہوا سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ سسٹم پہ تو ہمارا یقین آتا ہے کہ وقت سے پہلے بارشوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، موسموں کے بارے میں بہت کچھ، تو اللہ کی ذات نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوگا اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا۔ قیامت کے دن کوئی ایسا نظام ہوگا نا کہ ہم وہ چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے نا، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے بھئی ہماری زبان نے یہ کہا تھا، ہمارے ہاتھ نے یہ کہا تھا۔ جب اس چیز کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کا مطلب کوئی نظام ہے۔ خدا اپنے آپ کو ایک آزاد مخلوق سمجھنے کے بجائے ایک کنٹرول مخلوق سمجھے۔ کنٹرول مخلوق کس طرح سے کہ اللہ کے آپ سب مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ کے کنٹرول میں ہوں تو پھر سارے کے سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور اسے سارے کام آسان لگتے ہیں۔ انسان کی قدر کرنا سیکھیں، اس کی خوبیوں کو
فالو کرنا سیکھیں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو عزت دیں۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو تذلیل کرنے کے بجائے اس کو راہ راست کی طرف چلانا سیکھیں۔ اگر دیکھیں دنیا میں سارے انسان غلط نہیں ہے، سارے صحیح نہیں ہے، اچھائی برا انسان کی زندگی کے اندر اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن جب ہم برائیوں پہ ڈانس کرتے ہیں اور اچھائیوں پہ خاموش ہوتے ہیں تو پھر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی کوئی بھی ہے تو اس کو اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی تذلیل کرنے کے بجائے عزت دینا سیکھیں، اس کی 99 خوبیوں کو یاد رکھیں، آپ لوگ ایک کامیابی کی طرف جائیں گے۔ خود بھی آپ لوگ جو آپ کے اندر ایک خوبی ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ وہ بھی آپ کی ساری خامیوں کو چھپا لے۔ اس طرح جس کے اندر ایک خوبی بھی ہے تو اس خوبی کی اہمیت کو سمجھیں، تب آپ لوگ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی خوبیوں کو ایک اچھے لیول پہ رہ کے استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔